موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے، تحفہ خدا بندی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے، محب محبوب سے مل جاتا ہے۔ تو مومن کو موت جو ہے وہ محبوب ہوتی ہے، خائف نہیں ہوتا، تیار، ہر دم تیار، ابھی آ جائے موت، آئی ایم ریڈی، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ کیوں کہ آپ کا وضو اگر قائم ہے تو آپ موت کے لیے تیار ہیں۔ موت جب آتی ہے تو وہ سوچتا نہیں ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، نہیں، بس تیار ہر وقت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع موت کی حقیقت۔ دیکھیں، بہت اہم بات ہے، موت اور زندگی دو باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ملک میں ارشاد فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، تخلیق کی۔ خلق الموت والحیات، زندگی بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو اب اس میں امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت اور زندگی کا جو وقفہ ہے دنیا کا، تو یہ دراصل امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھیں، میں نے موضوع لکھا ہے کہ موت کی حقیقت۔ موت دراصل ویسی موت نہیں ہے ہماری۔ باقی تو جو بھی مخلوقات ہیں ان پر جب موت آتی ہے تو ان کا قصہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہاں، انسان پر جب موت آتی ہے تو اس کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کو زندگی کے نتائج ملنے شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ جزوی طور پہ میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ جزوی نتائج تو اس وقت بھی ہم بھگت رہے ہیں، زندگی کے جزوی نتائج بھگت رہے ہیں۔ لیکن موت دراصل ایک انتقال کا نام ہے، منتقل، ایک عالم سے آپ دوسرے عالم منتقل ہو جاتے ہیں۔ موت آپ پر نہیں وارد ہوتی، ہاں جسم سے روح علیحدہ ہو جاتی ہے، ہم اسے موت کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن روح جو ہماری اصل ہے وہ تو رہتی ہے اور وہ اپنے اصل وطن چلی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ یہ عرصہ زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو موت کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شاعر نے شعر کہا ہے نا کہ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یعنی زندگی کی صبح طلوع ہو جاتی ہے، آپ کی ابدی زندگی شروع ہو جاتی ہے، یا ہمیشہ کے لیے جہنم یا ہمیشہ کے لیے جنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ اب مومن کی، دیکھیں، جب مومن صاحب ایمان لوگ ہیں وہ موت کے خیال سے پریشان نہیں ہوتے، موت ان کو محبوب ہوتی ہے۔ میں مومن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک محتاط زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھیں ذرا ترتیب سے میں بات کروں۔ ایمان لانے کے بعد، سچی توبہ کرنے کے بعد جو بھی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس پر درگزر کر لیتا ہے، یعنی اس کو معاف ہو جاتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اب انسان ایمان لانے کے بعد، سچی توبہ کے بعد، پھر بھی اپنی گزشتہ زندگی کی کوتاہیوں کو دیکھتا رہے تو یہ تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ بس وہ ختم ہو گئی، جو بھی تھا وہ معاف ہو گیا سچی توبہ کے بعد، جو بھی آپ کی کوتاہیاں تھیں۔ دیکھیں ابو سفیان، یعنی شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام دشمنی میں انہوں نے زندگی گزاری، جنگ احد میں وہ اپنے کافروں کے لشکر کے سردار تھے، اس کی بیوی ہندہ جو کہ حضور کے چچا کی کو انہوں نے، یعنی وہ ذمہ دار تھی، اس نے ایک غلام کو وہ کیا، آمادہ کیا اور اس نے وہ کام کر دیا حضور کے چچا۔ تو اب یہ ہندہ ان کی وہ تھی، میں صرف آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ تو وہ فتح مکہ کے بعد آئی ایمان قبول کرنے کے لیے، تو اس نے حضور سے کہا کہ میری جو گزشتہ خطائیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بس تمہارا اسلام لانا وہ ساری اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو وہ ہو گئی بات۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک مومن ایمان لانے کے بعد، سچی توبہ کرنے کے بعد اگر گزشتہ زندگی کو روئے تو اس کو اپنی عقل پہ رونا چاہیے۔ ہاں، ایمان لانے کے بعد جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پر ضرور افسوس ہونا چاہیے۔ دیکھیں مومن کی صفت یہ ہے کہ اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، مومن سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے جو یعنی ممکنات میں سے ہے، یا اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، فوراً سچی توبہ نہ کرنے کا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ ایمان کے بعد جو زندگی گزرتی ہے تو اس میں غلطی کی گنجائش رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ غلطی پر اصرار مومن کا شیوہ نہیں ہے۔ ایک غلطی معلوم ہو جائے، آپ کو محسوس ہو جائے، اس پر آپ اصرار کریں کہ نہیں میرے تو یہ طریقہ ہے، میں تو یہ نہیں، تو وہ پھر ایمان، صاحب ایمان رہتا نہیں ہے۔ گناہ پر اصرار کرنے والا شخص یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے جانتے ہوئے۔ تو جانتے بوجھتے گناہ مومن کم از کم نہیں کرتا۔ ہاں غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، معافی طلب کرے، سچی توبہ کرے اور رجوع کر لے اللہ کی طرف، معافی مانگے، ہو گیا اللہ بخش دے، پھر اچھی زندگی گزارے، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مومن ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ حکم الہی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور تم نہ مرو لیکن اس حالت میں کہ تم یعنی تمہاری حالت ایمان کی حالت میں آنی چاہیے۔ تو مومن تو ہر وقت، وہ کہتے ہیں نا، ہر وقت باوضو رہتا ہے، اس کا وضو، تقوی کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، نہ سونے سے، نہ جاگنے سے، نہ چلنے پھرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، میرے بندے ایسے ہیں جن کو تجارت یا خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو یہ بات ہے، مومن، موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے، تحفہ خدا بندی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے، محب محبوب سے مل جاتا ہے۔ تو مومن تو موت کو
مومن کو موت جو ہے وہ محبوب ہوتی ہے، خائف نہیں ہوتا، تیار، ہر دم تیار، ابھی آ جائے موت، آئی ایم ریڈی، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ کیوں کہ آپ کا وضو اگر قائم ہے تو آپ موت کے لیے تیار ہیں۔ موت جب آتی ہے تو وہ سوچتا نہیں ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، نہیں، بس تیار ہر وقت۔ تو یہ چند کیفیات ہیں، اور اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔